بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوچ کر آیا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جانکاری آپ کو یقیناً ہوگی، اتنے نابلد نہیں ہیں آپ لوگ، لیکن میری بھی ذمہ داری ہے کہ جس مشن کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا اسی کی باغ ڈور سب سے پہلے سنبھالنے والی ہستی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایسے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے، اصل میں ان کا اصل نام ہے عبداللہ۔ جب یہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ عبد الکعبہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الکعبہ نہیں، عبداللہ ہیں آپ۔ جب سے آپ کا نام پڑ گیا عبداللہ، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور آپ کا دو لقب مشہور ہے، ایک تو صدیق اور دوسرا عتیق۔ آپ صدیق بھی ہیں، عتیق بھی ہیں۔ اور ایک لقب بھی جو ہے قرآن میں آیا ہے، ثانی اثنین۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو کفاران مکہ غار ثور کی جانب آنے لگے۔ ان کے پیروں کی آہٹ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ میرا کیا ہوگا، فکر یہ تھی ان کو کہ یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ اس فکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس وقت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے خوف کا اظہار کر رہی تھی، جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا یا اس سے پہلے وہ پیچھا کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا، تو ان کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اب ہمارا کیا ہوگا، وہ لوگ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے قریب آ پہنچے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کتنا فرق ہے دیکھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے نہیں فرمائے، تمہارے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ یہ ہے غیر معمولی۔ یہی بات ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے خالق کائنات پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کل بدن کی باتیں
کل پاک مال کی باتیں. اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے سکتے تھے کہ وعلیکم السلام یا رسول، اے پروردگار آپ کی سلامتی مجھ پہ بھی، میرے پہ ہو بول سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا. جواب میں فرمایا السلام علینا، اے پروردگار ہم پر بھی سلامتی ہو. علینا میں ہم آ گئے، میں نہیں آیا. علماء جو ہے یہاں باریک بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے کام لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا السلام علینا، یعنی اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، ان پر بھی جو تیرے عبادت گزار صالح بندے ہیں. تو علماء جو ہے یہاں باریک نکتہ نکالتے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزاروں کو، صالحین کو الگ ذکر فرمایا، لیکن سلام علینا فرما کر گناہ گار بندوں کو اپنے ساتھ کر لیا، گناہ گار امتیوں کو اپنے ساتھ کر لیا کہ اے پروردگار میرے پر بھی سلامتی ہو اور ان امتیوں پر، ان بندوں پر جو گناہ گار ہے ان پر بھی سلامتی ہو. تو ہم بھی آگے اس میں ہے نا. اسی طرح سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے عینی اسی وقت آیت نازل ہوئی. ہاں کیا ہے، ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ، نہ ڈرو، نہ حزن محسوس کرو، ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. تو یہ وہی کلمات جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے تھے اللہ نے قرآن میں شامل فرما دیا ہے نا. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو خیبر کے فاتح ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے زیادہ طاقتور ابوبکر صدیق ہے. تو لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھریرے بدن کے تھے، نہایت خوبصورت جسم تھا ان کا اور سفید رنگ تھا ان کا، اور حشاش بشاش رہا کرتے تھے اور بھری داڑھی تھی، اور وہ مہندی کا خضاب یعنی مہندی لگایا کرتے تھے اپنے بالوں کو سفید ہونے کے موقع پر ہے نا. اس زمانے میں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے کے اور عرب کے لوگ بے انتہا برائیوں میں ملوث تھے. وہ لوگ شرط لگا کر شراب پیتے تھے، شباب کا استعمال کرتے تھے. میں بند الفاظ میں کہہ رہا ہوں، شراب بھی شرط لگا کے پیتے تھے، شباب کا استعمال بھی شرط لگا کے کرتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے. ایسے زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس زمانے میں بھی، ایام جاہلیت میں بھی، نہ کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی کوئی برا کام کیا، نہ ہی جوا کھیلا اور نہ ہی کوئی گندا کام کیا. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھا کرتے تھے چلتے ہوئے، کبھی غیر محرم کو بھی انہوں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. وہ سخی بھی تھے، کاروبار ان کے کپڑوں کا تھا، تاجر تھے کپڑوں کے،
اور تجارت کے ضمن میں وہ اکثر و بیشتر یمن کو جایا کرتے تھے۔ بھائی صاحب، کتنا کیف پرور ہے شیخ کا بیاں طاہر، کتنا کیف پرور ہے شیخ کا بیاں طاہر، جب بھی سنتا ہوں مجھ کو نیند خوب آتی ہے۔ میں اتنی پیاری پیاری باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بہت توجہ سے سنیے۔ کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے تو وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب و غریب سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما بیٹھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات کی اندھیری میں جو آسمان پہ تارے جگمگاتے ہیں، کیا اتنے تاروں کے مانند کسی کی نیکیاں ہیں؟ بی بی عائشہ یہ سمجھ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا جان کا نام لیں گے، یعنی ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، اتنی نیکیاں ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا صاحب کس کی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی ہے۔ تو ذرا چہرہ ڈم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان کا نام نہیں بولے، عمر فاروق کا نام بولے۔ تو چہرہ ذرا مرجھایا جانے کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے عائشہ، تمہارا چہرہ ذرا عمر کا نام سننے کے بعد الگ ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے بابا جان کا کیا معاملہ ہے؟ بے چینی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا جان کا کیا معاملہ ہے نیکیوں کے معاملے میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تمہارے بابا جان کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ تمہارے بابا جان کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے، وزندار ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے اکثر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر، آپ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن غار ثور میں قیام کیے، وہ جو نیکیاں آپ کو ملی ان 3 دنوں میں سے ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دیجئے، میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیجیے۔ یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جس میں میں نے دیکھا کہ چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور وہ بکھر کے مختلف گھروں میں گر گئے۔ اس کے بعد وہ پھر میرے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ اس زمانے کے عیسائی نجومی سے میں رجوع ہوا اور ہو کر اپنا خواب بیان کیا۔ تو اس نجومی نے، اس کو راہب کہتے ہیں، نجومی کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کی باتیں بتانے والا۔ اب ہم لوگ اس کو نجومی بولتے۔ تو میں نے اس سے رجوع ہو کر کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اس نجومی نے کہا کہ ابو بکر مبارک ہو، ایک پیغمبر آنے والے ہیں، وہ پیغمبر آئیں گے اور آپ کی زندگی میں ہی آئیں گے اور آپ ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے ایمان لائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں رہیں گے اور آپ ان کے اچھے ساتھی یعنی صحابی ہوں گے اور آپ ان کے بعد خلیفہ بھی ہوں گے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب وہ راہب اس نجومی نے میرے سے یہ باتیں کی تو میرے کو عجیب لگا کہ ایک پیغمبر فلاں فلاں، ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا میرے نزدیک۔ میں نے سن لیا اور خاموشی اختیار کی۔ اس کے چند روز بعد میں کاروبار کے سلسلے میں یمن گیا تو اس زمانے کے سب سے بڑے نجومی کا میرا سامنا ہوا۔ تو اس نجومی نے مجھ سے کہا کہ تم مکے کے ہو؟
میں نے کہا کہ ہاں میں مکے کا ہوں۔ بولے تم قریش سے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں قریش سے ہوں۔ تو تمہارا نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی میرا نام ابو بکر ہے۔ تو بولے اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک تصدیق چاہتا ہوں آپ کی، تھوڑا سا آپ اپنا قمیص اٹھائیے۔ بھرے بازار میں اس رجومی نے مجھ سے کہا کہ آپ ذرا قمیص اٹھائیے، اور میں اٹھا دیا۔ تو وہ میری ناف کے پاس یعنی بمبی کے پاس دیکھا، جو میرے پاس تل تھی بمبی کے پاس، وہ دیکھ کر کہا کہ بھئی میں جو تصدیق چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی۔ آپ پیغمبر اسلام جو آنے والے ہیں ان کے ساتھی ہوں گے، ان کے بعد آپ خلیفہ ہوں گے، اور آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے۔ وہی سیم باتیں اس نجومی نے بھی کہا۔ میں حیران رہا، جو دیکھتا ہے مجھ سے یہی کہتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے سمجھ سے باہر۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہمارے والد بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ ان کا نام عثمان تھا اور ان کا لقب قحافہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام الخیر، سلمہ ام الخیر غالباً نام تھا ان کا۔ تو ہمارے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ابو بکر، تم کبھی جو ہے ہمارے خدا کو عبادت کے لیے نہیں آئے، لہذا انہوں نے کمرہ بنا کے رکھے تھے جس میں بت تھا ان کا۔ کہنے لگے کہ بیٹا آج ایک بار میری بات مان لو اور میرے خدا کی آپ پرستش کر لو، پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے، کتنا جو ہے بھلا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بابا جان جب میرے سے اصرار کرنے لگے تو ان کا کمرہ تھا الگ علیحدہ عبادت کا، پوجا پاٹ کرنے کا۔ میں نے کہا کہ بابا جان ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی بات رکھ لیتا ہوں، لیکن میں آپ کے خدا سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں بہت خوش ہو گئے، بولے بالکل کرو بیٹے۔ تو بولے آپ باہر جائیے، میں دروازہ اندر سے لگا لیتا ہوں۔ حضرت قحافہ کو انہوں نے باہر کر دیا، اپنے بابا جان کو باہر کر کے پھر دروازہ کھول کے دیکھے کہ ہے یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیے کہ ابو بکر صدیق کے والد وہاں سے ہٹ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے اس بت کے سامنے گئے اور کہنے لگے دیکھو بھائی، تم خدا ہے نا، تو ایک کام کرو، مجھے پیاس لگی ہے اور بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ اب بت بھی کہیں کھانے کا انتظام کرتا، ایک بار بولے، دو بار بولے، تین بار بولے، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ دیکھو بھائی تم میرے ساتھ تو کچھ نہیں کرے، اب میں تمہارے ساتھ جو کرنے والا ہوں، اگر تم واقعی خدا ہو، اب بندوں کو تو تم کھلا پلا نہیں سکتے، کم از کم اپنے آپ کو بچانے کا کام کرو۔ یہ الفاظ ہیں پورے، اپنے آپ کو بچانے کا کام کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دروازہ کھول کے دیکھے، اور اس کے بعد ایک بڑا پتھر لیے، پتھر لے کے لائے اور اس بت کو مار مار کے ٹکڑے کر دیے، سنت ابراہیمی کی پوری نقل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے ایسے ہی کیے تھے، پورے بت خانے میں گئے، چھوٹے سے بولے، بڑے سے بولے، ملے سے بولے، سنلے سے بولے، کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ تو ایک کلہاڑی لیے، کسی کی ناک کاٹے، کسی کی ٹانگ کاٹے، کسی کا ہاتھ کاٹے، کسی کا منڈا کاٹے، جو سب سے بڑا تھا اس سے گلے میں جو ہے کلہاڑی ڈال کے نکل گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرے تھے۔ یہاں پہ ایک ہی بت تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نقشہ آؤٹ کر دیے اور پھر ہلو دروازہ لگا کے غائب ہو گئے، چھپ گئے۔ بہت دیر کے بعد ان کے والد جو ہے، ارے میرا بیٹا جو ہے میرے خدا کی کیا زبردست عبادت میں لگ گیا ہے، کافی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں نکلا، ایسا معلوم ہوتا دونوں کی بن گئی۔
ہاں؟ اب وہ آ کے جو دروازہ کھولے تو بھگوان کا نقشہ ہی بگڑا ہوا ہے. کافی برہم ہو گئے، کافی غصہ آیا، اور آ کر اپنی بیگم سے ام الخیر سے پوچھنے لگے کہ کہاں ہے ابو بکر؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ بولے اس نے میرے خدا کا نقشہ بگاڑ دیا ہے، آج میں اس کو دیکھ لوں گا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ دیکھو جی، آپ کو میں ایک بات کہتی ہوں، پہلے غور سے سنو. جب ابو بکر پیدا ہونے والے تھے، 8 مہینے کے تھے انہوں میرے پیٹ میں، تو میں مکے کی گلیوں میں سے گزرتی تھی تو پہاڑ آواز لگاتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بڑی شان والا بچہ ہے، اور یہ آسمانوں میں صدیق ہے اور زمین پہ عتیق ہے، یہ آنے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اس طرح کی آوازیں آتی تھی تو میں پریشان ہو جاتی تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے بڑی شان والا ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی غلط کام مت کیجیے، برا بھلا مت کہیے. تو ان کی والدہ کے کہنے کے بعد حضرت قحافہ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے. بولے یہ بات تم اس سے پہلے کبھی نہیں بتائے. بولے وہ آواز صرف میں سنتی تھی، کسی اور کو سنے نہیں آتی تھی، میری بات کا یقین کیسے کریں گے لوگ؟ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں ایسی آوازیں پہاڑوں میں سے سنا کرتی تھی. تو اس طرح سے جو ہے قحافہ خاموش ہو گئے. تو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات طیبہ میں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کی پوجا انہوں نے نہیں کی، نہ ہی شراب پی، نہ ہی جوا کھیلا، اور نہ ہی کوئی بدکاری کی. کوئی عمل ایسا انہوں نے نہیں کیا. اللہ رب العزت جو ہے انبیاء کرام کو جو چنتا ہے نا، امت میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ طاقتور جو ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ باصلاحیت جو ہوتے ہیں ان کو چنتا ہے، ان میں سے پیغمبر بناتا ہے. اور کائنات میں سب سے زیادہ خوبیوں والے جو تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے نا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، اچھائیوں کو بکھیرتے ہیں ہم. خوبیوں اور اچھائیوں کو جب بکھیرتے ہیں تو آدم علیہ السلام بنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بنتے ہیں، نوح علیہ السلام بنتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بنتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بنتے ہیں. 1,24,000 یا اس سے زائد جو بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب پیغمبر بنتے ہیں. اور ان تمام خوبیوں کو سمیٹ دیا جائے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہے نا. یہ خوبیوں والے پیغمبر ہیں ہمارے. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو سب سے زیادہ طاقتور ابوبکر صدیق ہیں. تو بولے نہیں، خیبر کا دروازہ تو آپ نے فتح کیا تھا. ابوبکر صدیق کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کی طاقت زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ان بتوں کو نکالنے کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھاندے پہ چڑھنا چاہتے تھے، میری پیٹھ پر چڑھ رہے تھے. میری پیٹھ جواب دے دی. میں چڑھنے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال نہیں سکا اور پکارنے لگا کہ یا رسول اللہ صاحب میری کمر ٹوٹی، میری کمر ٹوٹی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ علی ایک کام کرو، میری پیٹھ پہ تم چڑھ جاؤ اور یہ بتوں کو نکالو. چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ چڑھ کر ان بتوں کو نکالا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو
کفاران مکہ پیچھا نہیں کرنا، یہ سوچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چلتے ہوئے گئے۔ ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ تو کافر بہت ہوشیار تھے، وہ زمین کے نشانات کے ذریعے سے لوگ کہاں پہنچے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ تو اس کو میٹنے کے لیے، ان کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ جب غار ثور کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں چھالے آ گئے اور اتنے زیادہ جو ہے خونالود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ہو گئیں کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ چلنا تو بہت دور کی بات تھی، چڑھنا تو اور بھی مشکل تھا، کیونکہ غار ثور بہت بلندی پہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور پورا پہاڑ اوپر چڑھ کر غار ثور تک پہنچایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کعبۃ اللہ میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں اٹھا سکا، جبکہ ابو بکر نیچے سے لے کے اوپر تک اٹھا کے لے گئے، تو طاقتور کون ہوئے؟ ابو بکر صدیق۔ تو اس طرح کے عظیم الشان واقعات ہیں۔ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک دن پہلے دن کے وقت عرب میں دھوپ کے وقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں پل رہے تھے، انشوان شباب کے دور میں تھے۔ انشوان شباب کہتے ہیں 13 14 15 16 17 18 19 ایئرس والوں کو، ٹین ایج جس کو بولتے ہیں، انشوان شباب اردو لفظ ہے وہ، یعنی حقیقی شباب میں رہتا ہے انسان۔ تو تھا ہلال عید بڑھ کر ماہ کامل ہو گیا، کیا کہتا ہے شاعر؟ تھا ہلال عید بڑھ کر ماہ کامل ہو گیا، اے ستمگر تو نظر لگنے کے قابل ہو گیا۔ اس عمر میں سب اچھے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے ٹین ایج میں تھے، ان کے ساتھ ایک ان کا دودھ بھائی بھی تھا فرعون کے پاس، اور وہ اکثر لوگوں سے جھگڑا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ ایک کسی سے جھگڑا کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جس سے جھگڑا ہو رہا تھا اس کو جا کر جو ہے ایک مکھا مارا، انہیں ڈھن بن کے گر گیا اور مر گیا۔ وہ بات وہ دودھ بھائی کو معلوم تھی۔ دوسری بار پھر دوبارہ جو ہے کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارا انہیں، موسیٰ بھائی پھر انہیں لڑا دیکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے دوسرے شخص کی طرف بھاگنے کے آپ اس دودھ بھائی کی طرف دوڑے، تو وہ دودھ بھائی یہ سمجھا کہ اس سے پہلے وہ میرے دوسرے کو مار کے گھوسا مار دیے، اب انہوں میرے کو مار دے، بلکہ انہیں بھاگ گیا، وہاں سے بھاگ کے جا کے فرعون سے وغیرہ سے شکایت کی۔ تو وہ جو وقت تھا جھگڑے کا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن کے دوپہر کا وقت تھا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ لوگ دھوپ کی وجہ سے وہ وقت میں عموماً اپنے اپنے گھروں میں سویا کرتے تھے۔ تو عرب میں یہ طریقہ تھا کہ دھوپ کے وقت گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے ایک دن پہلے یا جس رات کو آپ نکلنے والے تھے اس دن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے دوپہر کے وقت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے گھر والوں کو حیرت ہوئی کہ یہ وقت جو ہے کوئی کسی سے ملنے نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آ گئے؟ تو ابو بکر صدیق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر تم اپنے گھر والوں کو ذرا الگ کر لو، میں تم سے ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں، راز کی بات کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کا ہر فرد آپ پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے لیے کوئی راز ایسا نہیں ہے جو کسی کے سامنے فاش کریں، آپ بلا تکلف جو بھی راز کی بات کرنا ہے کیجیے۔ بی بی عائشہ تھی اور ان کی ایک بہن تھی ام سلمہ، اور ان کے ایک بھائی تھے اور ایک ان کا غلام تھا اور ان کی اہلیہ تھی۔ اس طرح سے 4-5 لوگ گھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھے۔ ان سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے اور ہمیں ہجرت کرنا ہے اور تم کو میرے ساتھ چلنا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے پہلے ہی مجھے خواب پڑا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ ہجرت کرنی ہے، تو اس وقت سے میں نے 2 اونٹنیوں کو خرید کر ان کو خوب تیار کر کے رکھا ہے تاکہ ہم مدینہ منورہ کو سفر کریں گے تو اونٹنیاں ہمارا ساتھ دے سکیں، میں بالکل تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر لیکن میری اونٹنی کا جو خرچہ ہے وہ میں دوں گا آپ کو، اس کا پیسے میں ادا کر دوں گا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے، آپ پیسے ویسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس ہجرت کا جو ثواب ہے، اجر ہے، اس میں کوئی کمی ہو، میں پورا بھرپور اللہ سے ثواب لینا چاہتا ہوں، لہذا تمہیں اونٹنی کی قیمت ادا کر دوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر ایک بات، یہ بول کے میں آج اپنی بات یہیں پہ ختم کر دوں گا، کیونکہ واقعات تو اتنے ہیں کہ اور 2 گھنٹے بولے تو بول سکتا ہوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ بھی تو ابتدائی دور ہے، ہاں، انتہا تک پہنچنا ہے ہم کو، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ پہنچیں گے۔ میں بہت ہی دل کی گہرائی سے یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اللہ کرے کہ میری تمام باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں، ہے نا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ معراج اور ہجرت دونوں واقعات ہیں۔ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تھے لینے کے لیے، اور ہجرت کے شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابوبکر صدیق کے گھر لینے کے لیے۔ کیا مقام ہوگا بندہ لگائیے۔ پھر علماء فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا پر جا کر حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیے، لیکن ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تک ہی نہیں پہنچائے بلکہ قیامت تک ساتھ ہو گئے، قبر شریف میں بھی ساتھ ہو گئے۔ ہاں، یہ مقام ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک بات اور فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو بہت سوں کے امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانتیں حوالے کی اور فرمایا کہ یہ امانتیں میرے جانے کے بعد جن جن کی ہیں آپ یہ پہنچا دینا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت علی کا انتخاب کیا، اور اپنی امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچانے کے لیے ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا۔ سمجھ رہے بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچائے، اللہ کی امانت کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پہنچانے کے لیے کس کا انتخاب ہوا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک بنا دے، ایک بنا دے، صحابہ کرام کی سنتوں ان کی تقلید کرنے والا بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔